تیسرا موضوع ہے اس موقع پر تقسیم جائیداد کے اسلامی اصول۔ عدالتیں آدھی خالی ہو جائیں گی اگر جائیداد کی تقسیم کے اصول ہم سیکھ لیں پہلے سے۔ مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مال کی محبت سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات سرجری کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں، شوگر بی پی نارمل جب تک نہیں ہوگا ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ نارمل حالات میں سرجری آسان ہوا کرتی ہے، اب نارمل حالات کی سرجری اور مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ محبتوں کے ماحول میں تقسیم جائیداد کا عمل بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے، رشتے بھی باقی رہیں گے، ہر ایک کے حقوق بھی مل جائیں گے۔ لیکن تعلقات کے بگڑنے کے بعد، نفرتوں کے پنپنے کے بعد، ایک بالی زمین کے لیے بھی آدمی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے وکیل کو دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، عدالتوں کو کھلاؤں گا، اس بہن کو نہیں کھلاؤں گا۔ ماں باپ کو سیکھنا چاہیے، بوڑھوں کو پوچھنا چاہیے۔ جائیداد کی تقسیم کرنے سے متعلق 3 فقہی ابواب ہوتے ہیں۔ زندگی میں گفٹ کرنا ہے تو ہبہ کے مسائل ہیں، وصیت کرنا ہے تو وصیت کے مسائل ہیں، اور انتقال ہو جائے تو میراث کے مسائل ہیں۔ سمجھدار لوگ زندگی میں ہی تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ مال کے مالک تو آپ ہی ہیں، بچوں کو زندگی میں حق نہیں ہے کہ ماں باپ پر دباؤ ڈالے جائیداد کی تقسیم کے لیے، پریشرائز کرے حصہ دینے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے انتہائی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ خدمت لینے کے لیے کوئی لڑتا نہیں ہے، حصہ لینے کے لیے سب لڑتے ہیں۔ بیماری کے اخراجات اٹھانے کے لیے کوئی بیٹا یاد نہیں آتا ہے کہ میں بیٹا ہوں۔ جائیداد کے حصے کے لیے سب کہتے ہیں کہ میں کیا بیٹا نہیں ہوں آپ کا؟ مطالبے کا حق نہیں ہے۔ ماں باپ مناسب سمجھیں تو تقسیم کر دیں اپنی زندگی میں، اور تجربے کی بات یہ ہے کہ پورا مال تقسیم نہ کریں، اپنی اور اپنی بیوی کی ضروریات کے بقدر مال رکھ لیں اور باقی مال تقسیم کریں، تاکہ جب بھی اپنی موت کا وقت آ جائے تو اپنی بیوہ بیوی کے لیے کچھ جائیداد ہو، اور بیوہ بیوی کو بچوں پر ڈیپینڈ رکھ کر نہ چھوڑنا پڑے، اور جو جائیداد آپ نے گفٹ کر دی ہے، ہبہ کر دیا ہے، اس پر قبضہ دے دیجئے، اس کو تقسیم کر دیجئے، اس کا نظام بنا دیجئے مکمل، کیونکہ قبضہ نہیں دیا جائے گا، پاور آف اٹانومی نہیں دی جائے گی، اختیارات نہیں دیے جائیں گے، تقسیم نہیں کیا جائے گا تو ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو پھر وہ جائیداد دوبارہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ اصل بات تو یہی ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں زندگی میں جب جائیداد تقسیم کی جائے تو برابر تقسیم کی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بنیاد ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میری والدہ عمرہ بنت ابی رواحہ رضی اللہ عنہا میرے والد کو لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے یہ زمین میرے بیٹے کے حوالے کر دی ہے، آپ گواہ بن جائیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا آپ نے سارے بچوں کو اتنی زمین دی ہے؟ الہو اخوتن، کیا اس کے اور بھائی بھی ہیں؟ تو حضرت عمرہ بنت ابی رواحہ نے فرمایا اور حضرت بشیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور بچے بھی ہیں، کیا تم نے سب کو دیا؟ نہیں، سب کو نہیں دیا، میں نے ایک کو دیا۔ فإنی لا اشہد علی ظلم، الگ الگ الفاظ ہیں، ایک جگہ الفاظ یہ ہے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک بیٹے کو دیا جائے، دوسروں کو نہ دیا جائے، بیٹا بیٹی کو بغیر کسی شرعی وجہ کے برابر نہ دینا، یہ بھی ظلم ہی ہے۔ زندگی میں برابر ہی دینا ہے۔ یہ ہندوانہ ذہنیت ہے کہ بہنوں کو ہم کیوں پورا دیں، کیوں اولاد نہیں ہے؟ میراث میں حصہ مرد کو زیادہ دیا گیا اس لیے کہ مرد پر مالی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ میراث کا نظام قرابت پر ہے کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی خاص وجہ ہو، سب سے بڑی بات اپنے بات انتشار و جھگڑے نہ ہو تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، ورنہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ خاندانوں میں یہ الجھن بہت زیادہ رہتی ہے، بددیانتی کی وجہ سے، معاملات میں ابہام کی وجہ سے۔ جوائنٹ فیملی ہے، بڑا بھائی کماتا ہے، چھوٹے بھائیوں کی پڑھائیاں ہوتی ہے، نکاح ہو جاتے ہیں، باہر ملک میں رہتا ہے، پیسہ بھیجتا ہے مسلسل، جائیدادیں خریدی جاتی ہے۔ وضاحت ہونی چاہیے کہ میں اتنی رقم گھر کے اجتماعی خرچ کے لیے دے رہا ہوں اور اتنی رقم اپنی ذاتی پونجی جمع کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو امریکہ بھیج رہا ہے پڑھائی کے لیے، میرے بھائی اتنی رقم میری طرف سے ہدیے کے طور پر ہے اور اتنی رقم بطور قرض کے ہے، آپ کی پڑھائی جب مکمل ہو جائے تو آپ اتنے پیسے مجھے واپس کر دینا۔ بہت کڑوے بول محسوس ہوتے ہیں، یہ کڑوے بول بہت بہتر ہیں آگے کی جنگوں کے مقابلے میں، مقدمے بازیوں کے مقابلے میں، خاندانی انتشار کے مقابلے میں۔ معاملات کی صفائی کے بغیر دلوں کی صفائی کبھی نہیں رہ سکتی ہے۔ دکھلاوا ہے، ڈھکوسلا پن ہے، محبتوں کی نمائش ہے، حقیقی محبتیں نہیں ہیں۔ مشترکہ خاندان میں والد کے ساتھ بچے کاروبار کرتے ہیں، والد صاحب نے اپنے ساتھ بڑے بھائی کو شریک کر لیا، 100 روپے کا کاروبار تھا، لاکھوں کا کاروبار کر دیا بچے نے۔ معاملے کی وضاحت کہ باپ کے ساتھ بیٹا جو کام کر رہا ہے یہ صرف مددگار بن کر کام کر رہا ہے یا یہ بیٹا ملازم اور امپلائی بن کر کام کر رہا ہے یا یہ بیٹا پارٹنر بن کے کام کر رہا ہے یا یہ کاروبار مکمل بڑے بیٹے کا ہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو 100-200 دیے تھے اس بچے کو، اس نے اپنی محنت سے پورا کاروبار بڑھایا۔ باپ کو چاہیے کہ دوسرے بچوں کی محبت میں دوسرے بچوں پر ظلم نہ کرے۔ ایک بیٹے سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا لقمہ چھین کر دوسرے کو دیا جائے، اس کی جوانی کو نچوڑ کر جو مال جمع ہوا ہے وہ کم عمر اولاد کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس قدر انصاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر ایک بچے کو بٹھا کر ایک کس کیا ہے، بوسہ دیا ہے، دوسرے بچے کو بھی آدمی اتنا ہی بوسہ دے، ورنہ میں نے ظلم کر دیا ہے۔
یہی نفرتیں بچوں سے بہوؤں کے اندر، بہوؤں سے پوترے نواسوں کے اندر خاندانی انتشار چھوڑ کر مرتے ہیں، لیکن کھلے دل سے علماء سے مشورہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا نظام وصیت کا ہے۔ قرآن نے وصیت کو ذکر کیا، اور ملکوں کے قانون میں وصیت کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس طور پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر میرے بچوں میں جائیداد کی تقسیم اسلامی قانون کے مطابق ہو جائے۔ اگر یہ وصیت کر دی جاتی ہے اور اس کو سرکاری قانون کے مطابق مضبوط کر دیا جاتا ہے تو پھر بہت آسان طریقہ ہے اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے بیٹیوں میں میراث کا نظام زندہ کرنے کی آسان طریقہ ہے۔ کورونا کے زمانے میں 47 لاکھ جنازے اڑ گئے، تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے کہ کتنے لوگوں نے بیوہ بھابھیوں کو میراث کا حصہ دے دیا، یتیم بھتیجوں کو میراث کا حصہ دے دیا۔ کیسے انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اگر تم اپنی جوانی کے جذبات کو خون کر کے ہمارے گھر میں اگر رہتی ہو تو تمہارے ہمارے مرحوم بھائی کی جائیداد تمہیں دی جائے گی، ورنہ تمہیں جائیداد نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ یتیم بچے اگر ہماری کفالت میں رکھتی ہو تو تمہیں مرحوم بھائی کی ان بچوں کے باپ کی جائیداد تمہیں دی جائے گی، ورنہ تمہیں جائیداد نہیں دی جائے گی۔ اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے کہلائے جانے والے لوگوں کی دینداریوں کا جنازہ نکل جاتا ہے جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے۔ گھر کی بات باہر مت لے جائیے، عزت کے بھوکے ہیں ہم، اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، نسلوں میں حرام خوری کا سلسلہ چلے، پولیس اسٹیشنوں میں بات جا سکتی ہے، مفتی صاحب کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ بے طہارت، بے غسلے، ضمیر فروش، مردہ دل ججوں کے پاس جا سکتی ہے، روشن ضمیر شریعت کے ماہر علماء کے پاس نہیں جا سکتی ہے، چبوتروں لیڈروں کی آفسوں میں جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں لا سکتے آپ۔ صرف نکاح کی مجلس مسجد میں کریں گے ہم، نکاح طلاق تو غیروں کی چوکھٹوں پر ہی ہوگی۔ تقسیم جائیداد، بیٹے کا انتقال ہو گیا، پوتے کے لیے وصیت کیجیے۔ بیٹے کو تو میراث نہیں ملے گی، پوترے کو تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 دے سکتے ہیں، دوسرے بھائیوں کو بہنوں کو پوچھے بغیر دے سکتے ہیں، دادا اس ذمہ داری کا احساس کر سکتے ہیں، دادیاں کر سکتی ہیں، بیوہ بہویں ہوتی ہیں، بھری جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ کا نکاح، آئندہ کی خانہ آبادی ہمارے معاشرے کا کیسا بھیانک مسئلہ ہے، نیند اڑا دینے والا مسئلہ ہے۔ وصیت کی جا سکتی ہے، وصیت فرض بھی ہوتی ہے، وصیت واجب بھی ہوتی ہے، حقوق واجبہ کے لیے وصیت واجب ہوتی ہے۔ میرے ذمے میں فدیے کی میرے ذمے میں فرض نمازیں باقی ہیں، وصیت کر کے مرنا چاہیے کہ اتنی نمازیں میری فرض باقی ہیں، میں ادا نہیں کر سکا، مر جاؤں تو فدیہ ادا کر دینا، فرض روزے میری گردن پر باقی ہے، میرا فرض حج باقی ہے۔ وصیت کے نظام کے ذریعے سے اسلام نے زبردست احسان کیا ہے پچھلی زندگی کی ریکوری کرنے اور آئندہ کے خطرات اور اندیشوں کو ختم کرنے کا۔ ہاں، اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مقدار میں جائیداد دی ہے، بچوں کو بھی بقدر ضرورت مل جاتا ہے، پہلے سے ہے، تو
تو 1/3 میں آدمی وصیت کر سکتا ہے، مکاتب کے نظام کے لیے، مدارس کے نظام کے لیے، بیواؤں کے وظیفے کے لیے، میناروں گنبدوں کی مسجد کے لیے مت کرنا، مکاتب کے لیے کرنا، ملت کے کاموں کے لیے کرنا، تعمیری کاموں کے لیے کرنا، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے، گارے مٹی کے لیے نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی 2 راتیں وصیت لکھے بغیر گزر نہیں سکتی ہے، اس کی وصیت اس کے سرہانے لکھی رہے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے واقعات ہیں، میدان جنگ میں سانس اکھڑ رہی ہے، وصیت کر کے مرے ہیں، انتقال ہو گیا۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا خواب میں آ کر وصیت کی۔ عجوبہ ہے انسانی تاریخ کا، فکر مندی ہے مرنے والے کی، خواب میں آ کر وصیت کی کہ میری فلانی لوہے کی زرہ فلانے دشمن نے میدان جنگ میں اٹھا لیا، حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ زرہ لے کر فروخت کر کے میرے فلانے قرض کو ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر شعبے کا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پھیلانے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں پر شیئرز مارکیٹ اور انٹرا ٹریڈنگ، بل آف ایکسچینج، فارکس ٹریڈنگ، پونزی اسکیمز، ان سارے موضوعات پر ہمارے عزیز دوست مفتی سلمان صاحب مظاہری جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں اور اسلامک فائنانس پر ملیشیا میں بھی انہوں نے پڑھا ہے، سری لنکا میں عملی شکلیں بھی دیکھی ہیں، بنائی ہیں، اور ابھی بنگلور میں اس موضوع پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے بٹ کوئن کیا چیز ہے، کیسی بے بنیاد چیز پر لاکھوں کی دولتیں بہائی جا رہی ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہم کیسے سود میں پڑ جاتے ہیں۔ 0 EMI کوئی چیز نہیں ہے، اگر انٹرسٹ نہیں لے گا تو کاروبار، اگر انٹرسٹ بینک نہیں لے گا تو چلے گا کیسے؟ 0 EMI کوئی چیز نہیں ہے۔ سادگی بہتر ہے قرضداری کی زندگی کے مقابلے میں۔ میوچول فنڈ یا چٹ فنڈ، کمیشن کی چٹھی، BC کی چٹھی، اس سلسلے میں کون سی جائز شکلیں ہیں، کون سی ناجائز شکلیں ہیں، اس موضوع پر مفتی سلمان صاحب مظاہری کی بات ہوگی، اور عصر کے بعد تفصیلی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات اطمینان سے مفتی صاحب سے اور دیگر علماء سے بیٹھ کر کھل کے تبادلہ خیال استفادہ کر سکتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور